السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک نالج۔ الحمدللہ ہمارا حج کا سفر بہترین رہا، تھوڑی بہت مشکلات آئی بٹ الحمدللہ حج یہ سفر بہت زیادہ تکلیف والا اور صبر والا اور آزمائش والا رہتا ہے، تو الحمدللہ ہم نے ہمارا حج ادا کیا ہے، لیکن اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت اگر ہمارا حج مقبول کرتے ہیں اور ہم حاج مبرور ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ان تمام ارکانوں کا اور حج ادائیگی کا ثواب انشاءاللہ قیامت کے روز مل جائے گا، انشاءاللہ تعالی ہم امید کریں گے۔ اور میں آپ کو کوئی پرسنل چیز بتانا چاہتی ہوں جو کہ انشاءاللہ آپ آگے کوئی اگلے سال یا اس کے اگلے سال کوئی جانے والا ہو تو اس کے لیے بہت ہی ضروری بات ہے کہ ہم 5 لوگ فیملی ممبر سے حج کے لیے گئے تھے، اور ہم نے جب تمتع کی نیت کی تھی تو اسی دن ہمیں لازمی چیز ہے کہ ہم نے عمرہ کرنا ہوتا ہے، اسی دن نہیں تو ہمارا احرام کنٹینیو رہ جاتا ہے۔ تو میرے ماں کی طبیعت خراب ہو گئی اچانک سے، تو میرا اور میرے ممی کا اس دن عمرہ نہیں ہو پایا۔ ہم نے کم از کم 4-5 دن بعد ہم نے عمرہ ادا کیا ہے، اور میرے ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے انہیں کیتھیٹر لگایا گیا، ان کے DVT کا پرابلم تھا، تو ویسے بھی انہوں نے تمتع کا ارادہ کیا تھا، تو ہم نے ان کا عمرہ ویل چیئر سے کروایا۔ دین آفٹر ہم جیسے ہی مینا کے لیے گئے تو مینا میں بھی 5 وقت کی نمازیں منیمم ہونی چاہیے آپ کے، تو جیسے ہی عصر کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی تو میرے ماں کا پیر کافی سویلنگ تھی اس پہ، تو ہم لوگ وہیں پہ جو کلینک رہتا ہے ہیلتھ کیئر سینٹر، وہاں پر ہم لوگ بس نارملی چیک اپ کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے ایمرجنسی میں میرے ماں کو ایڈمٹ کروایا جو کہ مینا ہاسپٹل میں۔ تو میری ماں وہیں پہ ایک رات پوری رہی۔ صبح انہوں نے بریک فاسٹ جیسے کیا، ان کو واش روم جانا تھا، وہ واش روم جا کر آئی تو اچانک سے انہیں دل کا دورہ پڑ گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور میری ماں وینٹیلیٹر پہ تھی۔ دوسرے دن ہم لوگوں کا عرفات تھا، عرفات کے دن ہم لوگوں نے خوب دعائیں کی، اور اللہ رب العزت اتنے رحم دل ہے کہ ہمارے عرفات کی دعا کو انہوں نے رد نہیں کیا۔ میرے ماں کو وینٹیلیٹر سے وہ ودن 1 نائٹ میں میری ماں ٹھیک ہو گئی، اور الحمدللہ ہم نے حج اس طریقے سے تھوڑی بہت مشکلات کے ساتھ سامنا کرتے ہوئے پورا کیا ہے۔ اور میرے ماں کا جو عرفات کا دن ہے وہ بے ہوش تھی، تو ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، اور اللہ رب العزت تو اپنے ارادوں کو اور نیتوں کو جانتا ہے۔ وہ تو احرام میں حج کے احرام میں تھی، تو احرام کی حالت میں تھی، تو دیکھتے ہیں قیامت کی روز انشاءاللہ میرے ماں کا بھی حج قبول ہوا ہوگا، کیونکہ باقی ہر چیز تو انہوں نے بہت ہی شدت کے ساتھ کی تھی، ارادہ پکا تھا ان کا، لیکن ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس بات کا تو بہت ہی ہم لوگوں کو پختہ یقین ہو گیا ہے کہ اللہ چاہے تو ہر چیز کو بدل سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے۔ اور آپ بھی یہ بات سمجھ لیں کہ ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، ہمارا ارادہ پکا ہونا چاہیے، اور اللہ پہ تقویٰ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت اور ہر مشکلات سے آسان کر دیتے ہیں، فارغ کر دیتے ہیں۔ اور حج بہت ہی خوبصورت سفر ہے، یہ نہ ڈرے کہ ہمارا کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اللہ پہ پورا یقین رکھیے۔ وہاں پہ جینا اور وہاں پہ مرنا دونوں چیزیں بہت ہی افضل ہے، اور
ہم خوش ہیں کہ ہم نے ہر چیز اچھے سے کی. ہاں کچھ چیزیں ہم نے مس کی جو کہ ہم مدینہ نہیں جا سکے کیونکہ میرے ماں کو ایمرجنسی میں انڈیا لانا تھا اور بہت ہی ضروری تھا. تو انشاءاللہ تعالی ہم وہ بھی انشاءاللہ کبھی جائیں گے تو ضرور سے ہم وہ ادا کریں گے. اور وہ حقوق میں نہیں ہے تو یہ بہت ہی افضل سنت ہے جو ہم نے مس کی ہے. ہمیں اس بات کا گلٹ ہے بٹ کیا کر سکتے ہیں کہ ماں کے لیے تھوڑے بہت سیکریفائز اور یہ بھی چیز شاید اللہ کی لکھی ہوئی ہوگی جو ہمیں کرنی پڑی. لیکن اب میری ماں خطرے سے باہر ہے لیکن ابھی بھی ان کی حالت تھوڑی کمزوری ہے اور ان کا من نہیں لگ رہا ہے. وہ ایک گلٹ فیل کر رہی ہے کہ میرا حج نہیں ہو پایا. جب ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو وہ اس سین کو ابھی تک بھول نہیں پائی ہے. وہ بس ایک ہی چیز سوچ رہی ہے کہ میں یہاں سے حج کے ارادے سے گئی تھی اور بغیر حج کیے لوٹی ہوں تو اللہ کرے کہ انہیں اعتبار ہو جائے کہ ان کا بھی حج ہو گیا ہے. آپ سبھی دعا کیجئے. ان کے DVT کا پرابلم ہے جو 6 مہینے کا ڈاکٹر نے ٹائم دیا ہے کہ ان کو کیور ہونے میں لگے گا. تو آپ بھی سبھی دعائیں کیجئے میرے ماں کے لیے. انشاءاللہ ان کا ارادہ ہے کہ وہ اگلے سال پھر ایک بار حج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور حج ہو جائے انشاءاللہ. اور ایک کام کی آپ سبھی عادت ڈال دیجئے. ہم رات میں سوتے وقت انشاءاللہ تعالی آج سے باوضو سوئیں گے کیونکہ روایت میں آتا ہے جو بندہ باوضو سوتا ہے وہ جیسے مثل مسجد کا ثواب رکھتا ہے. یعنی کہ رات بھر گویا اس نے عبادت کی ہو. اس کے ہر ایک سانس کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے. اور جو بغیر وضو کے سوتا ہے وہ مثل قبر سوتا ہے. یعنی کہ ایک مردار موت قبر میں لیٹا ہو اس طریقے سے وہ سوتا ہے. تو آپ اس بات سے جان گئے ہوں گے کہ ہمارے نیکیوں کے بدلے ہمیں اگر اجر مل رہا ہے تو ہمیں باوضو سونا کتنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ اس بات کو آپ ضرور سے دھیان رکھیں اور اس کام کو انجام دیں. اس عمل پہ ذرا فوکس کریں اور اپنے دوستوں میں اور گھروں میں رشتہ داروں میں بھی بتائیں اس بات کو. دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.